اس کے بعد آخری بیان اور دعا کے لیے اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی شاکر عمیر صاحب معروفی استاد حدیث جامعہ مظہر العلوم بنارس سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا مسرد خطابت پر تشریف لائے اور اپنے قیمتی بیانات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله على يديه مفاتيح الخير وويل لمن جعل الله على يديه مفاتيح الشر رواه ابن ماجه بإسناد حسن أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ جناب صدر اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز علماء کرام اور جملہ حاضرین جلسہ، وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ حضرات نے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد طارق صاحب کا قیمتی خطاب تفصیل کے ساتھ سنا۔ بہت ساری خیر کی اور کام کی باتیں آ چکی ہیں۔ ویسے میرا ارادہ بہت کچھ کہنے کا تھا، لیکن وقت طویل خطاب کی گنجائش نہیں دیتا، اس لیے میں انتہائی اختصار در اختصار کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جو عام طور سے جمعے کے دوسرے خطبے کے ختم کی نشانی اور علامت سمجھی جاتی ہے۔ جب خطیب خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تمام لوگ جن کے اوپر خطبہ گرا گزر رہا ہوتا ہے وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ بس اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، اب جمعے کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ ایک وقت وہ تھا، بنو امیہ کا دور تھا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس بات کو لکھا ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ بعض لوگ ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نامناسب جملے کہہ دیا کرتے تھے، تو جب عمر ثانی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے عمرہ کے نام
یہ خط روانہ کیا، خط لکھا اور یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اب آج سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی نامناسب جملہ منبر سے نہیں کہا جائے گا۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہ آیت خطبے کا حصہ بنایا، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو عنایت کرنے کا، ان کا تعاون کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا۔ تو تین چیزیں اس میں بیان فرمائی گئی۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی عدل کا حکم فرما رہے ہیں کہ برابری کی جائے، انصاف کا معاملہ کیا جائے، ظلم و زیادتی نہ کی جائے، والاحسان، عدل سے اوپر اٹھ کر کے مزید چیزوں کو انجام دیا جائے جو لازم اور ضروری نہیں ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی دیا جائے۔ اور تین چیزوں سے اس آیت کے اندر منع فرمایا گیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ اللہ تعالیٰ فحش چیزوں سے، چاہے وہ قولی ہوں چاہے وہ عملی ہوں، جن کا فحش ہونا اور گناہ ہونا بالکل واضح ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں سے تمہیں روکتا ہے۔ والمنکر، اور مطلق جو گناہ سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ روکتا ہے، تو عام گناہ سے بھی اللہ منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ والبغی، اور بغی یعنی ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ یہ آیت اتنی جامع ہے، خیر کے امور کو اور برائی سے روکنے کے تعلق سے تین الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں کہ تمام برائیوں سے گویا اس تین الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں کو مکلف کر دیا کہ اب آج سے اس آیت کو پڑھا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی نازیبا نامناسب جملہ نہ کہا جائے۔ اسی وقت سے ائمہ حضرات نے، خطبہ حضرات نے اپنے خطبوں کے اختتام پر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر اب خطیبوں کو یہ بھی چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے خطبوں میں اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت بھی پڑھ دیں تاکہ عوام کا ذہن صاف ہو جائے اور عوام اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ میں نے ایک حدیث ابن ماجہ شریف کی پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر، کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہوا کرتے ہیں، خیر ان سے وجود میں آتا ہے، اور شر کے لیے تالے ہوتے ہیں، کہیں پہ گناہ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، شر انجام پا رہا ہوتا ہے، شر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے، تو وہ اس شر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شر کی کنجیاں ہوتے ہیں کہ شر ہی ان سے جنم لیتا ہے، شر ہی ان سے پھیلتا ہے، شر کے کاموں ہی میں وہ جڑتے ہیں اور شر کے کاموں ہی میں وہ تعاون کرتے ہیں۔ مغالیق للخیر، اور وہ خیر کے کاموں کے لیے تالے ہوا کرتے ہیں کہ جہاں خیر کا کام ہو رہا ہوتا ہے اسے روکنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، جہاں خیر کا کام وجود میں آنے کو ہوتا ہے اسے آنے نہیں دیتے، اپنے اپنے داؤ پیچ اس میں لگاتے رہتے ہیں، اپنے انداز سے ناپاک نامراد و ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ خیر کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد
آگے جو جملہ بیان فرمایا ہے یہ انتہائی ان لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے جو پہلی قسم میں آتے ہیں، اور انتہائی ڈرا دینے والا جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسری قسم میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بشارت اور خوشخبری ہے، عام طور پر احادیث کے اندر یا قرآنی آیات کے اندر توبہ کا لفظ جب آتا ہے تو عموماً بشارت جنت کی مراد ہوا کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی قسم کے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر کی کنجیاں بنتے ہیں، خیر کے کام ان سے وجود میں آتے ہیں۔ خیر کے کام مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں اور خیر کے کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ چاہیں تو آپ گناتے چلے جائیں کہ کسی نے مسجد بنانا شروع کر دیا، کسی نے مدرسہ بنانا شروع کر دیا، کسی نے کسی کو پڑھانا شروع کر دیا، کسی نے تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا، کسی نے دین کی باتیں لوگوں میں پھیلانے شروع کر دی، کسی نے کچھ لکھنا شروع کر دیا، کسی نے دین کی مجلسیں لگانی شروع کر دی، وغیرہ وغیرہ خیر کے بے شمار کام ہیں، اور شر کے بھی اسی طریقے سے بے شمار کام ہیں۔ تو فرمایا گیا جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر کے وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں، اور جہاں پہ برائی وجود میں آنے کو ہوتی ہے یا آ چکی ہوتی ہے اس برائی کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں، اس کے لیے تالے بنتے ہیں۔ مسلمانوں، دوسری قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سخت وعید بیان فرمائی ہے، ذرا سنیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بیان فرمایا وَوَيْلٌ، اور ویل ہے۔ ویل کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں، ایک معنی تباہی اور بربادی کے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اس شخص کے لیے ویل کی وعید سنا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں عذاب کی، دھمکی دے رہے ہیں تباہی اور بربادی کی، کہ جو خیر وجود میں آتا ہے تو اس کو بند کرنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے اور شر کے وجود میں آنے کی راہیں ہموار کرتا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جھانک کر کے یہ دیکھے اپنے گریبان میں کہ خیر کا وجود اس کے ذریعے سے کہاں ہوا، کب ہوا، کتنا ہوا، اور شر کا وجود کب ہوا، کہاں ہوا، کتنا ہوا، اور اگر خیر کا کہیں وجود ہے تو اس کو بند کرنے کی میں نے آپ نے کتنی کوششیں کی ہیں، اور اگر شر کا وجود کہیں ہے تو اس کو روکنے کی، اس کو بند کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کتنی کوششیں کی ہیں۔ آج ہر گھر میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں کہوں گا کہ شر کے وجود میں آنے کے ایسے ذرائع ہیں کہ تنہا جو شخص شر کو وجود میں لا رہا ہے اسے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیسے شر یہ پھیلا رہا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھا موبائل کے ذریعے نہ جانے خود کیا کر رہا ہے اور کہاں تک وہ برائی پھیلا رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے تک ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے جیب میں جو موبائل لیا ہوا ہے اس کے ذریعے خیر بھی پھیلا سکتا ہے، اس کے ذریعے شر بھی پھیلا سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت بھی بنا سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت بھی کر سکتا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے خود اپنے کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اور پورے معاشرے کو خراب کر سکتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں برائی پھیلانے کا سبب اختیار کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں پہ خیر کا وجود ہو اور ہم اسے بند کرنے کی اندر ہی اندر کوشش کر رہے ہوں، چاہے جس کے ہاتھوں خیر کا وجود ہوا ہو اسے یہ علم ہو یا نہیں۔
عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اندر سے گھاؤ مارتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چل سکے. کیا اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، خبیر بما یعمل العباد ہے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، راز سربستہ کو بھی جانتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم اور آپ ظاہر کو دیکھ کے جان جاتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ کے دیکھنے کے ساتھ اپنی مثال دینا بھی غلط ہو سکتا ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے، اپنے ذہنوں کو اور آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہم ایک چیز کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں، رب تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں ویسے ہی ہیں. غائب تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. بندوں کے پیش نظر کبھی غائب کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے لیے حاضر ہیں. مگر جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں اللہ سے وہ بھی غائب نہیں ہے. ظاہر ہو باطن ہو، ہم گھر کی کوٹھری میں کوئی عمل انجام دے رہے ہوں یا مجمع عام میں، روڈ پہ، چوراہے پہ سب کے سامنے انجام دے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ برابر اسی طریقے سے دیکھتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذرا جائزہ لیجئے. کہیں خیر کے وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں ان کو ہم کاٹ تو نہیں رہے ہیں، کہیں کسی کی اس کے خلاف ذہن سازی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ذریعے سے کہیں خیر کا جو وجود ہے اسے بند کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں ہم سے شر کا وجود تو نہیں ہو رہا ہے. بہت ساری مثالیں مسجد میں آپ دیکھ لیجئے، مدرسے میں دیکھ لیجئے، خانقاہ میں دیکھ لیجئے، دکان پہ دیکھ لیجئے، جس کا جو کاروبار ہے اس میں دیکھ لیجئے. لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو دیکھ کے جلتے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو اللہ نے نعمت دی ہے، جل تم کیوں رہے ہو، پریشان تم کیوں ہو رہے ہو. ارے بھائی، اگر بغل والے کی تعمیر ہو رہی ہے گھر کی، اینٹ کا بوجھ اپنے سر پہ کیوں لدوا رہے ہو؟ اس کی دیوار اٹھ رہی ہے، پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے، پریشانی تمہیں کیوں ہے؟ یہ جملہ بالکل برحق ہے کہ لوگ دوسروں کی آسانیوں سے زیادہ پریشان ہیں اپنی پریشانیوں کے مقابل میں. لوگوں کو اپنی پریشانیاں اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا دوسروں کی آسانیاں پریشان کرتی ہیں. جہاں کسی کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی چیز سے نوازا ہے تو ٹانگ اڑانی شروع کر دی. نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اللہ نا انصافی سے روکتا ہے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مکان ہو جائے. اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے کہ اس کے لیے اس کے پاس بھی مکان ہو جائے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں یہ چیز ہو جائے راحت کی. تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے، برابری کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے. حدیث میں بیان فرمایا گیا، تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جائز چیزوں میں اپنے جو چیز آپ پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجئے. یوں نہ کہیے کسی کو اگر اذیت میں دیکھا، کسی کو اگر پریشانی میں دیکھا تو یوں نہ کہیے کہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، فلاں گناہ کا وبال اس کو مل رہا ہے، سزا اس کو مل رہی ہے. آپ یہ متعین نہیں کر سکتے. ہاں، جس گناہ میں وہ بندہ مبتلا ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ گناہ ہے، ہمیں وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن متعین کرنا کہ فلاں گناہ کے نتیجے میں اسے یہ وبال ہوا ہے، یہ تو آپ رب کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے علم کو گویا چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آئیے ایک حدیث بخاری شریف سے میں پڑھتا ہوں. حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک جنازہ گزرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے دیکھ کر کے جو صحابہ حاضر تھے ان سے کہا، المستریح والمستراح منہ،
सहाबा कहाँ खामोश होने वाले, वो इल्म के प्यासे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पे मर मिटने वाले हैं। जरा भी कोई इबहाम हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी हो और सहाबा इस्तिफसार ना करें, सहाबा दरियाफ्त ना करें, सहाबा तफसील को तलब ना करें, सहाबा वजाहत तलब ना करें, मालूम ना करें, ये नहीं हो सकता। सहाबा की तो ख्वाहिश ये हुआ करती थी कि कोई देहात का रहने वाला, कोई बादिया नशी सहाबी आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो टोक अंदाज में खुल करके अपने लबो लहजे में, अपने अल्फाज में सवाल करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवाब दें तो हमारा भी फायदा हो जाए, तो खुद सहाबा को मौका मिलेगा और वो सवाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मुस्तरीहु वल मुस्तराहु मिनहु, कि अल्लाह के रसूल, इसका मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दो जुमले इरशाद फरमाए हैं, एक जुमला अल मुस्तरीह का, दूसरा जुमला अल मुस्तराहु मिनहु का। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफहूम है, इससे क्या मुराद है, इसका क्या माना है, क्या मतलब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं तर्जुमा कर देता हूं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसकी वजाहत करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल मुस्तरीह, यानी आराम पाने वाला। दूसरा जुमला बयान फरमाया अल मुस्तराह मिनहु, वो जिससे आराम पाया गया हो। एक शख्स आराम पाता है और एक शख्स से आराम पाता है। दो तरह के लोग होते हैं, नंबर एक जो खुद आराम पाए, नंबर दो जिससे दूसरे लोग आराम पाएं। इसी से आपके ज़हन में ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की इज़ार आसानियों से आराम पाता है और दूसरे वो लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, वो मर जाते हैं तो लोग उनसे आराम पा जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मोमिन बंदा जब इंतकाल कर जाता है तो वो लोगों की इज़ार आसानियों से, तकलीफों से, अज़ियतों से, मुसीबतों से आराम पा जाता है। यानी मोमिन बंदा नेकोकार होता है, लोग उसको सताते हैं, तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाते हैं, उसका नुकसान करने की कोशिशें करते हैं, उसे बर्बाद करने के मंसूबे बनाते हैं, उसको नाकाम करने के इरादे बनाते हैं। मगर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो जो लोग ईजा पहुंचाने की कोशिशें कर रहे होते हैं उनकी कोशिशों से आराम पा जाता है, मुसीबत से उसको अब राहत मिल जाती है। तो मोमिन बंदा ऐसा होता है कि जो खुद दूसरों की इज़ार आसानियों से, दूसरों की तकलीफों से, दूसरों के आलाम से, दूसरों की मुसीबतों से आराम पा जाता है। और एक फासिक बंदा होता है, हदीस में फाजिर का लफ्ज आया है कि एक फाजिर बंदा होता है कि लोग उससे आराम पा जाते हैं, शजर आराम पा जाते हैं, जानवर आराम पा जाते हैं और शहर आराम पा जाते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि जब वो मर जाते हैं तो लोगों को राहत मिल जाती है। ऐसे लोगों से जो तकलीफें पहुंचाया करते थे, जानवरों को आराम मिल जाता है। हदीस में दवाब का लफ्ज है कि जानवरों को भी आराम मिल जाता है। कैसे? वो ऐसे कि वो ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब करते हैं, ऐसे ऐसे मजालिम ढाते हैं, ऐसे ऐसे फवाहिश और मुनकरात और गुनाह का काम अंजाम देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान की बारिश को रोक देता है, कहत साली अल्लाह ताला नाजिल कर देता है, वबा फैल जाती है, जानवर भी परेशान होने लगता है, उसकी रूह तड़पने लगती है, भूखा और प्यासा रहने लगता है, भूख और प्यास हर तरफ फैल। फरमाया गया शहर भी उससे आराम पा जाते हैं। यानी
اس کے گناہ اور اس کے مظالم کی نحوست کی وجہ سے شہر ویران پڑ جاتا ہے، شہر میں طرح طرح کی مصیبتیں وبائیں آنے لگتی ہیں۔ تو جب ایسے ظلم ڈھانے والے، ایسے فاجر و فاسق لوگ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو جانوروں کو بھی راحت ملتی ہے، انسانوں کو بھی راحت ملتی ہے، چرند پرند کو راحت ملتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون یہ چاہے گا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جب وہ مرے تو دوسرے لوگوں کو راحت ملے، راحت محسوس ہو، اور لوگ یہ کہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں، دل کی زبان سے یہ کہیں کہ بہت اچھا ہوا مر گیا، بہت پریشان کیا تھا، بہت اذیتیں پہنچاتا تھا، بہت مظالم ڈھاتا تھا، بہت ٹانگیں اڑاتا تھا، نہ جانے کیا سے کیا کرتا تھا، منکرات، فواحش، گناہ کے کام۔ تو کون چاہے گا کہ ان میں شامل ہو؟ ہر کوئی یہ کوشش کرے گا اور چاہے گا، اس کی آرزو ہوگی کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو لوگوں کی زبان پہ یہ کلمہ ہو، یہ بات ہو کہ بیچارہ بڑا سیدھا سادہ تھا، بڑا نیک اور صالح تھا، بڑا شریف النفس تھا، بڑا کریم النفس تھا، عادات و اخلاق کا بڑا عمدہ، کردار کا بڑا اعلیٰ تھا، گفتار کا بڑا سچا تھا، نشست و برخاست مثالی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کوئی چاہے گا کہ لوگ اسی طرح اس کو یاد کریں، انہی جملوں میں یاد کریں اور کہیں کہ اب اس کو لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، لوگوں کی تکلیفوں سے راحت مل گئی ہے۔ ہر کوئی چاہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اندر بیان فرمایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، بادروا بالاعمال۔ چونکہ اس حدیث میں اعمال ہی کو دار و مدار بتایا گیا ہے ایک طریقے سے، علماء محدثین نے اخذ کیا اس حدیث سے کہ عمل گڑبڑ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، عمل درست ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عمل کے اوپر بہت سی چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آئیے میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے لوگوں، نیک اعمال میں سبقت کرو، نیک اعمال جلدی جلدی انجام دے لو، نیک اعمال کر لو۔ فتنن كقطع الليل المظلم، ایسے فتنے رونما ہونے سے پہلے جو سخت تاریک رات کے حصوں اور ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، اور یہ فتنے ایسے ہوں گے کہ حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے گا، شبہات کا شیوع ہو جائے گا، اور حق اور ناحق گڑبڑ ہو جائے گا، ایک دوسرے میں مل جائے گا۔ کیا سچ ہے، کیا باطل ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے، اس کا فیصلہ کرنا، اس کا امتیاز کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا زمانہ آنے سے پہلے، ایسا وقت آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کر لو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایسی ہیں کہ بکثرت لوگ دھوکے میں ہیں۔ نمبر ایک، صحت کا زمانہ، صحت کے احوال، تندرستی کا وقت، اور فرمایا گیا خالی اوقات۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب صحت کا زمانہ ہوتا ہے تو انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا، نیک اعمال کم کرتا ہے، اور جب صحت گڑبڑ ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں چاہ کر کے بھی جب نہیں کر سکتا، تب اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اب تو وقت گیا، آپ نفلیں زیادہ نہیں پڑھ سکتے، نیک کام زیادہ نہیں کر سکتے، زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے، زیادہ عبادتیں انجام نہیں دے سکتے۔
تو آپ دھوکے میں رہے. جب صحت کا زمانہ تھا, اللہ نے قوت دی تھی, جوانی دی تھی, تو آپ نے اللہ کے لیے کوئی نیک عمل نہیں کیا. اب جب صحت کا زمانہ چلا گیا ہے, اب چاہ کر کے بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمائے گا والفراغ, دوسری چیز فارغ اوقات. وہ زمانہ جب آپ کے پاس وقت ہے, آپ اس کو غنیمت جانیے. نہ معلوم کب آپ بزی ہو جائیں, کب آپ مشغول ہو جائیں, کب مشاغل کا ہجوم آ جائے, کثرت کے ساتھ آپ کے پاس کام آ جائیں, مشغولیات بڑھ جائیں, ذمہ داریاں بڑھ جائیں, مسئولیات بڑھ جائیں, پھر آپ چاہ کر کے بھی وقت نہیں پا پائیں گے. آج آپ کو وقت ملا ہے, اللہ کے لیے کچھ کر لیجئے. آخرت میں جو آپ کو نفع دے اور آپ کو نجات دلا دے, ڈوبتی نیا میں یہ عمل آپ کا سہارا بن جائے, ایسا کام کر جائیے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اس وقت کو یاد کیجیے جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے گا. جھانکری کا عالم ہوگا, آپ کے گھر والے نہیں سمجھیں گے, آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ موت کا فرشتہ آ رہا ہے, یہ میری روح کو قبض کر لے گا. سارے اعمال جیسے موبائل کی اسکرین پہ آ جاتے ہیں, کمپیوٹر کی اسکرین پہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں, سارے اعمال اسی وقت نظر آنے لگیں گے. آپ کو یاد آئے گا کہ فلاں وقت فلاں پر آپ نے ظلم کیا ہے, فلاں کی غیبت کی ہے, فلاں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے, فلاں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے, فلاں کو برباد کرنے کی یہ پلاننگ کی ہے, اور یہ وقت اس چیز میں گزارا ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے نیک اعمال بھی آپ کے سامنے ہوں گے, مگر سب سے زیادہ امید افزا جو آپ کو امید دلائے ہے کوئی کام جو اس وقت آپ یاد کر سکیں. آپ ذرا سوچئے, آدھے منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہو, فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہو, آپ سے پوچھ رہا ہو کہ ہے تمہارے پاس کوئی ایسا نیک عمل جس پر تمہیں سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہو کہ اس عمل کی بدولت رب کے دربار میں میں نجات پا جاؤں گا اور جنت میرا ابدی ٹھکانہ بن جائے گا. ذرا سوچئے کوئی ایسا کام اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے, خود اپنے لیے کیا ہے, یا اپنی اولاد کے لیے کیا ہے, یا اپنے معاشرے میں رہنے والے بندوں کے لیے کیا ہے, پڑوسیوں کے لیے کیا ہے, غربا اور مساکین کے لیے کیا ہے کوئی ایسا عمل؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو کر لیجئے. آپ دوسروں کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اگر چلے جا رہے ہوں گے, منومن مٹی میں دفن کر کے آپ آ رہے ہوں گے, لیکن یہ یاد رکھیے یہ وقت آپ کو بھی دیکھنا ہے, آپ کو بھی اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لے کے جایا جائے گا, منومن مٹی میں دفنا کے آپ کے گھر والے واپس آ جائیں گے. پھر آپ کا جو کچھ دنیا کے اندر مال ہوگا, جو اولاد ہوگی, جو رشتہ داریاں ہوں گی, جو اور چیزیں ہوں گی, جو جائیدادیں ہوں گی, سب یہیں کی دھری رہ جائیں گی, کچھ کام نہ آئیں گی. ہاں, اگر خیر کے کاموں میں آپ نے لگا دیا ہوگا, خیر کی لائن میں لگا دیا ہوگا, چاہے اپنے مال کو, چاہے اپنی اولاد کو, چاہے اپنے رشتہ داروں کو, اقربا کو, اعزا کو, پڑوسیوں کو, معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کو, یا کوئی ایسا خیر کا کام آپ نے کر دیا ہوگا جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بن رہا ہوگا, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ تو ہو سکتی ہیں, نفع بخش نہیں ہو سکتی. آج ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہر کوئی یہ سوچے, ہم اپنی اولاد کے لیے بلڈنگیں بنا رہے ہیں, اپنی اولاد کے لیے زمینیں خرید رہے ہیں, اپنی اولاد کی آشائش و آرام کے لیے اپنی راتوں کو قربان کر رہے ہیں, لیکن وہی اولاد, بلکہ وہی باپ جس کو اپنے لیے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اپنے لیے غریبوں کے, مسکینوں کو کھلانے کی
ذرا سی بھی کوشش نہیں ہوتی، ارادے نہیں بنتے، تو پھر وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ آپ کی اولاد جمعے کو مسجد میں آتی ہے، جب اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، صرف جمعہ پڑھ رہی ہے، عید کی نماز پڑھ رہی ہے، بقرعید کی نماز پڑھ رہی ہے، یا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس موقع سے نماز پڑھ رہی ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد کیا بھروسہ وہ خود بھی نماز اپنے لیے پڑھے گی یا نہیں؟ آپ کے لیے کیا نماز نفل پڑھے گی اور آپ کے لیے کیا صدقہ اور خیرات کرے گی؟ دوسروں کے سہارے نہ جیئے، آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں دنیا میں دنیاوی امور کے لیے، اور کہتے ہیں کہ بابو، بیٹا، بھائی، پڑوسی، اپنے پیر پہ کھڑا ہونا سیکھو، یعنی تم آمدنی کا ذریعہ اپناؤ، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ ذرا آپ اس کو یہ بھی تو بتائیے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا، روح تن سے جدا کر دے گا، پھر تمہیں منو من مٹی میں دفن کر کے تمہارے گھر والے واپس آ جائیں گے، تو اب وہاں پہ سوالات ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے اور سوالات کریں گے کن چیزوں کے بارے میں؟ کیا یہ پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر کتنا کمایا؟ کیا یہ پوچھیں گے کہ اپنی اولاد کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ کیا یہ پوچھیں گے کہ لوگوں کو کتنا ستایا؟ کیا یہ پوچھیں گے کتنا نام کمایا؟ یہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ جو سوالات ہوں گے رب کے بارے میں ہوں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کا معنی تربیت کرنے والا، یعنی ہر ایک کو اس کے مناسب حال سارے اسباب مہیا کرنے والا کون ہے؟ رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے زندگی بھر آپ اپنے گھر میں ان تینوں سوالات کے جوابات دہراتے رہیں، زبانی یاد کرتے رہیں، مگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے، آپ بد کردار ہیں، آپ ظالم و غاشم ہیں، دوسروں کے خامخواہ چکر میں پڑے رہتے ہیں، تو پھر جان لیجئے آپ کا یہ یاد کیا ہوا دنیا میں جواب وہاں آپ کی زبان سے نہیں نکل سکے گا، لیکن آپ نیکوکار ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، پھر آپ کا انتقال ہوگا، فرشتے آئیں گے، یہ سوالات کریں گے آپ کی زبان سے، چاہے دنیا میں آپ نے ایک بار بھی ان جوابات کو نہ دہرایا ہوگا، ایٹومیٹک آپ کی زبان سے خود بخود یہ جوابات صادر ہو جائیں گے، اور وہ فرشتے بھی کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، لیکن جو بد کردار ہوگا، بد اعمال ہوگا، منافق ہوگا، مشرک ہوگا، غیر مسلم ہوگا، پھر جب اس سے سوالات ہوں گے تو وہ کہے گا ہا لا ادری، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہائے افسوس مجھے تو نہیں معلوم۔ دوسرے سوال کے جواب میں بھی یہی کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو نہیں معلوم۔ تیسرے سوال کے جواب میں کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہاں سکہ یہ والا نہیں چلے گا، یہ منسوخ ہو چکا ہوگا۔ مودی جی نے منسوخ کیا، جن نوٹوں کو بتاؤ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ میوزیم میں تو رکھا جا سکتا ہے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ سکہ، یہ نوٹ چاہے مودی جی چلا رہے ہوں، لیکن جب آپ کی آنکھ بند ہوگی وہاں وہ سکہ نہیں چلے گا، وہاں اعمال کا سکہ چلے گا۔ آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو پھر وہ سکہ چلے گا اور سکہ رائج الوقت بنے گا، کام آئے گا۔ آپ نے دنیا میں کتنوں سکے چھوڑے ہوں گے، نوٹ چھوڑا ہوگا، مگر نیکوکار نہیں ہوں گے، بد کردار ہوں گے، تو سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ یہ وبال جان بن جائے گا۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں اس کی تکمیل کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے گھٹا ٹوپ تاریکی ہوتی ہے،
میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں. مثال کے طور پر ایک گدا رکھا ہوا ہو, دوسرا گدا اس پر رکھ دیجئے, تیسرا رکھ دیجئے, چوتھا رکھ دیجئے اور آسمان تک لے جائیے, تو جو سب سے نیچا گدا ہوگا اس کے نیچے کتنا اندھیرا ہوگا, کتنی تاریکی ہوگی. بس یہ سمجھانے کے لیے کچھ نہیں دکھ رہا ہوگا. ایسے ہی گھٹا ٹوپ تاریکی کے مانند فتنے رونما ہونے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے نیک اعمال انجام دے لو. فرمایا علامت کیا ہوگی, ہم کیسے پہچانیں گے کہ فتنے رونما ہونے لگے؟ تو اس کی علامت اور پہچان یہ ہوگی کہ انسان اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اس زمانے میں ہوگا یہ کہ انسان صبح کرے گا تو مسلمان ہوگا, شام کرے گا تو کافر ہو جائے گا, یا شام میں کافر ہوگا یا شام میں مسلمان ہوگا, صبح میں کافر ہوگا, صبح میں مسلمان ہوگا, شام میں کافر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب پلٹ رہا ہوگا. ابھی مسلمان, تھوڑی دیر میں کافر, صبح کو مسلمان, شام کو کافر, شام کو مسلمان, صبح کو کافر. اور ایک چیز اور بیان فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ یہ کافر کیسے ہو جائے گا, اتنی جلدی لوگ کفر کیسے اختیار کریں گے, کیا وجہ ہوگی؟ کہا کہ دین کی وقعت ان کے دلوں سے نکل جائے گی, ایمان کی اہمیت دل سے نکل جائے گی, اسلام کی قیمت دل سے نکل جائے گی. وہ اپنے دین کو دنیاوی معمولی ساز و سامان کے عوض فروخت کر دے گا, بیچ دے گا. مسلمانوں دل ذرا تھام کے سننا, کیا ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان لڑکیاں صبح کو مسلمان ہوتی ہے, شام کو کافر نہیں ہو جاتی؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا موبائل میں آپ حالات کو نہیں جانتے؟ کیا خبریں نہیں سنتے کہ فلاں مسلمان کی بچی شام کو کافر ہو گئی, یا شام میں مسلمان تھی صبح کو 9-11 ہو گئی, کسی کافر کے ساتھ کورٹ میرج کر لیا, لو میرج کر لیا, اپنے گھر والوں کو روتا ہوا, بلکتا ہوا, تڑپتا ہوا ان کے دلوں پہ آرے چلا کر کے نکل گیا, لڑکا ہو یا لڑکی, ساری عزت نیلام کر دیا. والدین رو کر کے برے حال کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک ہفتے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے. اب ان کی کوئی وقت ہی نہیں رہی, ان کی عزت نیلام ہو گئی. بتائیے ایسی اولاد ہمارے بیچ نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں؟ اور آج ایمان لوگ پیسہ دے کر کے بیچ رہے ہیں دنیا کی معمولی لذت حاصل کرنے کے لیے. ذرا یاد کرو, جب آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ کر کے قبرستان میں آ جائیں گے, اور خدا نہ کرے آپ جوابات میں لا ادری کہیں, پھر کیا ہوگا؟ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے, جہنم کی گرم ہوائیں آئیں گی, اور فرشتے قبر کو دونوں طرف سے یوں ملائیں گے کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلی میں یوں گھس جائے گی. حدیث کی کتابوں میں اس بات کی صراحت شراح نے لکھا ہے کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں اس طرح گھس جاتی ہے. ذرا سوچئے تو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج لوگ اپنے گھروں میں سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کر رہے ہیں جو چاہے کر رہے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ ان کے اعمال, ان کے کارنامے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے. تہامہ کے پہاڑ بہت مشہور ہیں,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उनके अमाल तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगे, यानी बहुत ज्यादा होंगे। बकसरत नेकियां उन्होंने की होगी, अल्लाह ने जो तौफीक दी होगी, उन्होंने नमाजें भी पढ़ी होंगी, तहज्जुद भी पढ़ी होगी, रोजा भी रखा होगा, अगर हज फर्ज हुआ होगा हज भी किया होगा, और दीगर नेकियों का काम किया होगा। मगर होगा क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकायक अचानक उनके सारे नेक अमाल को फिजा में बिखेर देंगे, हवा मंसूरा कर देंगे, बेवक़ात और बेकीमत कर देंगे, यानी सब रायगा और बर्बाद हो जाएंगे। सहाबा उनके सामने ऐसी बात आए और वो सवाल ना करें और वो डरे ना, ऐसा नहीं होता। सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा उनके औसाफ बतला दीजिए, उनकी सिफात बतला दीजिए कि कहीं नादानी में ऐसा न हो जाए कि हम भी वो काम करने लगे और कल क़यामत के दिन हमारे नेक अमाल भी इसी तरह हवा में बेवक़्त कर दिए जाएं, बिखेर दिए जाएं, मुंतशिर कर दिए जाएं, बेकीमत और बेवज़न कर दिए जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें बयान फरमाई कि वो ये भी कर रहे होंगे, तुम्हारी कौम से होंगे, तुम्हारी नस्ल से होंगे, तुम्हारी तरह होंगे, यानी नेक अमाल भी कर रहे होंगे, नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, तहज्जुद भी पढ़ा होगा, मगर जब वो तन्हाई में होंगे तो अल्लाह की हराम करदा अशिया का इर्तिकाब करने लगेंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हराम कर दी हैं वो उनको इख्तियार करने लगेंगे, अंजाम देने लगेंगे, उन्हें अपनाने लगेंगे, उन पर चलने लगेंगे। आज देखिए मुहर्रमात का इर्तिकाब, हराम चीजों का इर्तिकाब, हराम चीजों की अंजामदही तन्हाई में तो होती ही होती है, बरसरे आम भी होती है, मजमे में भी होती है। अब लोग नहीं डरते, बस ये जानते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे 10 भाई है, पहलवान है, मेरे पास ओहदा है, मैं तो ये कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, सीना ठोक के चलते हैं, कुछ होगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपने भाइयों को लेके पहुंच जाऊंगा, अपने ओहदे के बेस पर मैं फतह और नुसरत का झंडा बुलंद कर लूंगा, ये सोच होती है। तो तन्हाई में वो क्या कर रहे होंगे? अल्लाह की हराम करदा अशिया का इर्तिकाब कर रहे होंगे। अल्लाह ऐसे लोगों की नेकियों को हवा में बिखेर देगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान की फिक्र की जाए, अपने अमाल की फिक्र की जाए, अपनी औलाद के ईमान की फिक्र की जाए, उनके अमाल की फिक्र की जाए। आज लोग बहुत तेजी के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि दीनी मदारिस और मकातिब में क्या मिलता है, 10,000, 8,000, 5,000, 7,000 अपने बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे? याद रखिएगा, जब आपका बेड़ा गर्क हो रहा होगा, आपकी नैया डूब रही होगी, आप मुब्तलाए अजाब होने के ताल्लुक से आपको फैसला सुनाया जा रहा होगा, तो ये औलाद जिसको नेकी की राह पे आपने लगाया होगा, जिसको कुरान आपने पढ़ाया होगा, जिसको दीनी तालीम आपने दी होगी, जिसको हाफिज़ कुरान आपने बनाया होगा, ये कल क़यामत के दिन सहारा बनेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है कि कुरान पढ़ो, ये कुरान तुम्हारे लिए सिफारसी बनेगा। हाफिज़ कुरान बनाइए, इसलिए कि हाफिज़ कुरान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान जो हिफ्ज करने वाले लोग हैं ये अपने घर वालों की सिफारिश करेंगे, और ऐसे लोगों की सिफारिश करेंगे जिनके ताल्लुक से ऐलान हो रहा होगा कि ये अपने बदआमालियों की बदौलत जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके हैं। आप समझते हैं आपके पास पैसा है, दुनिया में जिस तरह आराम और आसाइश के साथ, आजादी के साथ जी रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई आपको टोक नहीं रहा है, कोई रोकने और टोकने पर कादिर भी नहीं है, वरना आप फितनों फसाद भी फैला देंगे, न जाने क्या से क्या कर देंगे, हंगामा बर्पा कर देंगे। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद भी ये चीजें चलेंगी? नहीं नहीं, आदमी मजबूर होगा, एक नेकी भी नहीं कर सकता। एक रिवायत में बयान फरमाया गया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो अब अमल का दरवाजा बंद हो जाता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल का दरवाजा बंद हो जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर दुनिया के अंदर उसने किया हुआ होता है, अंजाम दिया हुआ होता है, तो इन अमाल का सवाब उसके मरने के बाद भी नामे अमाल में लिखा जाता है।
ان میں سے ایک ولدن صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی اولاد؟ یہ اولاد اگر آپ نے نیکی کی راہ پہ لگایا ہے تو یہ آپ کے لیے سفارشی بنے گا، اور اگر بری راہ پہ لگا دیا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ کی گردن پکڑے گا کہ باپ تو اتنا بڑا ظالم کہ تو نے مجھے برائی کی راہ پہ لگا دیا، تو نے مجھے اللہ اور رسول کی باتیں نہیں بتائی، تو نے آخرت میں کامیابی کی راہ پہ ہمیں کھڑا نہیں کیا، تم نے ہماری تربیت نہیں کی، تم نے قرآن نہیں پڑھایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں سکھائی۔ یہ گردن پکڑ لے گا، گریبان پکڑ لے گا، یہ باپ سے جھگڑنے لگے گا، باپ کا تو خود ہی بیڑا گرک ہو رہا ہوگا، اور ادھر سے بیٹا دشمن بن کے آ جائے گا، مخاصم بن کے آ جائے گا، جھگڑنے والا بن کے آ جائے گا کہ میرا حق تو نے پامال کیا ہے، مجھے دے۔ نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم کرتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، بے پرواہ ہو کے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ چندہ دے دیا تو کام ہو گیا، ایک غریب کو کھانا کھلا دیا تو کام ہو گیا، یہ کر دیا تو کام ہو گیا، وہ کر دیا تو کام ہو گیا۔ بے شک یہ نیکی کے کام ہیں اور اچھے کام ہیں، اللہ کرے کہ اس پر ثواب ملے، مگر یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنے مظالم آپ ڈھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کی ٹانگ اڑا رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، ذلیل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو آپ کی یہ نیکی وہ بندہ لے گا جس کا حق آپ نے مارا ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، مگر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں شکایت کریں گے کہ اس بندے نے میری غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرا حق مارا تھا، میرا حق دبایا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مطالبے کرنے والے آ جائیں گے، اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عدل بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر جب کوئی انسان بہت زیادہ عدل اور انصاف کا معاملہ کر دیتا ہے، کرنے لگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ خود ہی عدل ہے، مبالغے کے طور پر۔ جیسے کسی کے اندر بہادری ہو، بہت زیادہ بہادری ہو، تو کہتے ہیں میرا بیٹا شیر ہے، یعنی شیر کہاں ہے؟ شیر ہوگا تو اس کو فوراً مار کے بھگائیں گے نہیں، یعنی بہت زیادہ بہادری آ گئی۔ ایسے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ عادل ہے، اس لیے اس کو عدل ہی کہہ دیا گیا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عدل ہے، اللہ کے یہاں ناانصافی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ جس طرح عادل ہے وہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو بھی کہ تم بھی عدل سے کام لو۔ اب اگر کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہاں انصاف ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے اس نے ظلم کیا ہے، تیرا حق دبایا ہے، تیری غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تجھے نیچا دکھانے کی ناپاک کوششیں کی ہے، اے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہیں، فرشتے کہیں گے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوگا پھر ایسا کرو کہ اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دو جس کو اس نے ستایا تھا، ناحق ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، غیبت کی تھی، نیکی دے دی جائے گی۔ دوسرا بندہ آئے گا، اللہ اس نے میرا بھی حق دبایا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اللہ کہیں گے اور نیکیاں اس کی بچی ہیں۔ فرشتے اگر کہتے ہیں ہاں تو اللہ کہے گا دے دو، دے دی جائیں گی۔ اس طرح مطالبہ کرنے والے آئیں گے، اس کی نیکیاں دیتی جائیں گی حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا نیکیاں ہیں، فرشتے کہیں گے نیکیاں تو سب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسا ہے کہ جو حقوق کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے گناہ کو اس کے اوپر لاد دو، چنانچہ ان کے گناہوں کو ان پر لاد دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ان گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہاں دنیا کے اندر کر لو ظلم اگر تیار ہو، آخرت میں اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے کے لیے۔ دنیا کے اندر کسی کا حق دبا لو اگر تیار ہو، کل قیامت کے دن اس کا گناہ اپنے اوپر لادنے کے لیے۔ دنیا کے اندر آپ کسی کو نیچا دکھانے کا پروپیگنڈا کر لو اگر تیار ہو، وہاں ناکام و نامراد، خائب و خاسر ہونے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ عمر کتنی ہے؟
آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ذرا بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اور عمر دیتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، انتقال ہوتا ہے مگر ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، این الآباء والاجداد، این المریض والعواد، این الفراعنۃ الشداد، این من بنا وشید وزخرف ونجد وغرہ المال والولد، این من بغى وطغى وجمع وأوعى وقال انا ربكم الاعلى الم يكونوا اكثر منكم اموالا واطول آجالا وابعد آمالا طحنهم الثرى بكلكل ومزقهم بتطاول فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية عمرتها الذئاب العاوية كلا بل هو الواحد المعبود لیس بوالد ولا مولود۔ کہاں چلے گئے ہمارے آباء و اجداد؟ ایک وقت تھا آپ کے آباء و اجداد رہے ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد رہے ہوں گے، ہمارے خاندان کے پرانے لوگ رہے ہوں گے۔ آج آپ چراغ لے کر ڈھونڈیے، آپ پوچھئے، کتنوں کو تو نام بھی نہیں معلوم ہوگا اپنے خاندان کے آباء و اجداد کا۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، یہیں پہ رہا کرتے تھے، اسی مکان میں رہائش پذیر تھے، یہیں پہ کھاتے تھے، پیتے تھے، کماتے تھے، ملتے تھے، جلتے تھے۔ آج وہ منومن مٹی کے اندر ہیں۔ کہاں چلے گئے مریض اور وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کے لیے آتے تھے؟ آخر یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ این الفراعنۃ الشداد، سخت رویہ اپنانے والے، زبردست طاقت و قوت والے، فرعونی طاقت والے کہاں چلے گئے؟ این من بنا وشید وزخرف ونجد، کہاں چلے گئے جنہوں نے زبردست بلڈنگیں بنائی اور خوب اس میں پیسہ لگایا، چمک دمک بڑھائی؟ الغرض یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ ذرا سوچئے، ہمیں بھی وہیں جانا ہے، سب کو عدم آباد کا مسافر ہونا ہے، وہیں قبرستان میں ہمارا بھی جنازہ جائے گا، لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دفن کریں گے، چلے آئیں گے، ہمارا بھی حشر وہی ہونا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، لوگوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیجئے، اپنی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے اور دینی راہ پہ اپنی اولاد کو لگائیے۔ یہ مت سوچئے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کرے گا۔ ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، اگر ایمان بچ گیا، آج فتنوں کا دور ہے تو سمجھئے کہ بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اس لیے اپنی اولاد کو ایمان بتائیے، اسلام بتائیے، اس کی تعلیمات کو بتائیے، ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت کو پڑھائیے، ان کے دل میں اتاریے، جمائیے، کفر و نفاق اور شرک کی قباحت و شناعت کو بتائیے، انہیں بتائیے کہ ایمان ابدی راحت دلائے گا، ایمان کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا۔ انہیں بتائیے کہ دنیا میں کیسا بھی عمل کر لو، اگر تم نے شرک کر دیا، اگر تم نے کفر اختیار کر لیا اور اگر تم نے حقیقی نفاق اختیار کر لیا تو دائمی طور پر جہنم رہو گے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نہیں دے گا اور وہاں موت نہیں آنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں سزا ہوگی، پھر کیا کرو گے؟ یہ تو چند روزہ مشقت تمہیں برداشت کرنی ہے دنیا کے اندر۔ کتنی عمر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کے اندر روایت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امتیوں کے اکثر لوگوں کی اکثری جو اغلبی عمر ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت میں سے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے بیچ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اور عمر عطا کی تو بہت غنیمت ہے، لیکن آخر اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، باتیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ ذرا سا آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ آپ کی بھی آنکھ بند ہونی ہے، آپ پر بھی رویا جائے گا، 2-4 دن آپ کے نام پر بھی لوگوں کو کھلایا جائے گا، 2-4 دن آپ کے قبر پر لوگ فاتحہ خوانی کریں گے، 2-4 موسم میں 2-4 اوقات پر 2-4 مواقع پر آپ کو یاد کیا جائے گا، آپ کو لوگ قرآن پڑھ
کے دیں گے، نفل نمازیں پڑھ کے دیں گے، آپ کے نام کا صدقہ کیا جائے گا، مگر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو بھول جائیں گے تو آپ کو بدرجہ اولا بھول جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، کیا کسی کے باپ کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا آپ نے ان کی اولاد کو نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ 1 مہینے تک 40 دن تک لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد سال آیا تو نہ جانے کیسی کیسی رسومات ادا کرتے ہیں، پھر خود اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں تو ابا کو نہیں بھولیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، آنکھ بند ہونے کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان مراحل کے لیے اس دنیا میں تیاری کیجئے، علماء کرام کی قدر کیجئے، مکاتب کی قدر کیجئے، مدارس کی قدر کیجئے، اور ان کو اپنی اولاد سے بھریے، اپنے آپ سے بھی بھریے۔ یہ مت سوچئے کہ مکتب کی تعلیم حاصل کر کے بچے کیا کریں گے، یہ آپ کی بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے اور خود اپنی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بند آنکھوں کو کھول دے اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تائب ہونے کی توفیق دے، نیک راہ پہ اللہ تعالیٰ چلا دے، ہمارے ایمان اور اعمال کا محافظ بن جائے۔ جو لوگ اس مدرسے کے اندر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ اپنی مدت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا، لوگ ادھر نہیں آتے۔ حالانکہ یہ مدرسہ بنا ہی اسی لیے کہ اس علاقے کے لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اگر یہیں کے لوگ نہیں آئیں گے تو باہر سے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہیں کے لوگ توجہ نہیں دیں گے تو کہاں سے لوگ آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی جس لائن سے جیسی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان کو بھی ان عظیم خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے، آپ سے، ان سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔